السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میٹنگ اسلام نیٹورک کے پلیٹ فارم سے کنڈکٹ کی جا رہی ہے، جو کہ اسپیشل چھوٹے بچوں کے لیے ارینج کروائی گئی ہے۔ ٹاپک ہے مسجد اقصیٰ، تاکہ بچوں کو مسجد اقصیٰ کا تعارف دیا جائے۔ جہاں تک اسلام نیٹورک کی انٹروڈکشن کی بات ہے، تو اسلام نیٹورک جیسا کہ نیم سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ بچوں کے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، بیسیکلی معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کے ڈفرینٹ گروپس ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر پیج ہے، یوٹیوب پر پیج موجود ہے۔ جو مین ہمارے گروپس ہیں وہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے، مدرس کے حوالے سے، ہسبینڈ اور ینگ جنریشن کے حوالے سے گروپس ہیں۔ اس کے بعد سوال و جواب گروپ موجود ہے اور کچن کارنر گروپ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آج کل ہمارے 3 پروجیکٹس کنٹینیو ہیں۔ ایک سائنس گروپ ہے کہ بچوں کے سائنس کے اندر بچوں کا انٹرسٹ کیسے آئے، وہ ایک گروپ ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پیڈ کورس ہوگا۔ دوسرا بچوں کے لیے ایک ہم بڑوں کے لیے عربک کورس ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی کام مکمل ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ جلد اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ کورسز چل رہے ہیں اور ڈفرینٹ ورک شاپس ہوتی رہتی ہیں، انہیں میں سے ایک یہ ہے۔ اب میں ہماری جو آج کی اسپیکر ہیں انہیں انوائٹ کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنی میٹنگ کا اسٹارٹ کریں۔ مجھے ہیڈ فون سائڈ پہ چاہیے، اس کی آواز کم ہے۔ Adia, I can't do it. Beta, give me some ideas so that I can do it. I don't understand how I can make this life. I am. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، پہلے مجھے انٹروڈکشن چاہیے کہ یہاں پر کون کون موجود ہے، یعنی کون کون سے بچے موجود ہیں، تھوڑا سا اپنا تعارف دے دیں۔ بچے ہی آ رہے ہیں نا، بچوں کا انٹروڈکشن مانگ رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ تھوڑا سا دیکھیں گے کیا ہوگا، مسجد اقصیٰ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو آپ کو گناہ ملے گا۔ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن۔ ہاں جی، آپ آؤ، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت آپ کو ٹائم بھی شارٹ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ سٹارٹ ہم لیتے ہیں، اور آپ لوگ مائک اپنے میوٹ کرتے رہیں جو انٹر ہوتے جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم اسٹارٹ دیتے ہیں۔ میرے نام سے میرا انٹروڈکشن ہے، آیت الاخلاص میرا نام ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میرا نام جو ہے وہ فلسطینی ہے۔ یعنی آج آپ کے پاس جب کہ اسپیکر ہے جو آپ کو اپنے کم علم کے مطابق تھوڑا سا مسجد اقصیٰ اور القدس کے بارے میں بتانے والی ہے، تو میرا جو نام ہے وہ بھی فلسطینی ہے، اور میں نے بھی انٹرمیڈیٹ کیا ہے، 18 ایئرس میری ایج ہے۔ بیسیکلی میں اسلامی جمعیت طالبات پاکستان سے میرا تعلق ہے، اور میرا جو نام ہے آیت الاخلاص، تو میں نے بہت سرچ کیا۔ جب میں بڑی ہوئی تو میں نے بہت سرچ کیا کہ یعنی یہ جو میرا نام ہے کیا یہ کسی اور کا نام بھی ہے، یا آخر یہ نام یعنی کہاں سے آیا۔ تو جب میں نے سرچ کیا تو مجھے کہیں سے نام نہیں مل رہا تھا۔ پھر میرے بابا نے مجھے بتایا کہ جب میں چھوٹی تھی نا تو ایک واقعہ ہوا تھا۔ ایک فلسطینی بچی تھی، 16 سال کی یا 17 سال کی، وہ ٹین ایجر تھی۔ تو اس نے ایسا کیا تھا کہ وہ یہودیوں کی پوری بس تھی، ان کی پوری گاڑی تھی، اس میں اس نے کیا کیا تھا کہ خودکش حملہ کیا تھا۔ اب خودکش حملہ کیسے ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنے ساتھ ایک بام کو باندھ دیا تھا اور وہ اس بس میں سوار ہو گئی تھی، اس کا نام تھا آیت الاخلاص۔ تو جب وہ بس میں چڑھی، جب وہ انٹر ہوئی تو وہ چنگم کھا رہی تھی،
اس نے چنگم چباتے ہوئے, یعنی کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا, چنگم چباتے ہوئے اس نے پوری بس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا, یعنی پوری بس, ان کی پوری گاڑی اڑ گئی تھی. تو میرے بابا نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا تو پھر ہم نے تمہارا نام آیت الاخلاص رکھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر تمہیں بھی مسجد اقصی کے لیے اور القدس کے لیے ہم تمہیں یعنی کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے پہلے تو میں بہت ناراض ہوتی تھی, مطلب میرا کیسا نام رکھ لیا, یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے, اور مجھے میننگ بھی نہیں معلوم ہو رہی تھی. لیکن پھر جب میں نے سرچنگ کی تو آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ نشانی, اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو لاجواب کر دے. تو جب ہم آیت الاخلاص کا ساتھ میننگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بنتی ہے ایسی نشانی جو آپ کو لاجواب کر دے. تو پھر یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوئی کہ جو میرا نام ہے وہ بھی فلسطینی ہے, اور اسی وجہ سے یا اس کے جب میں نے پڑھنا شروع کیا, جب میں نے اسٹارٹ لیا, جب میں نے القدس کے بارے میں جاننا شروع کیا, تو پھر یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہو گئی کہ میرا نام بھی فلسطینی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں جو ہے وہ فلسطین کی اور مسجد اقصی کی یہ ساری محبتیں بیٹھتی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ ہمارا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے, تو میں نے بتایا اور پوری اسٹوری بتائی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایز اے اسپیکر ہمارے سیشن میں آپ ایک لیکچر ڈیلیور کریں. تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم کریں گے, بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کو ہمارے لیے نافع بنائیں. اب ہم اسٹارٹ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اچھا, میں اسٹارٹ لینے سے پہلے آپ کچھ بچوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا جانتے ہیں مسجد اقصی کے بارے میں, یا آج تک آپ نے کیا سنا ہے, مسجد اقصی کیا ہے ہمارے لیے؟ السلام علیکم, میرا نام حدیقہ ہے. وعلیکم السلام, کیا بتائیں؟ مجھے مسجد اقصی کے بارے میں یہ پتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے, اور وہ بہت پرانی مسجد بھی ہے. اور اصل سے جب معراج پہ گئے تھے تو سب سے پہلے مسجد اقصی گئے تھے, پھر اس کے بعد وہ معراج کا سفر شروع کیا تھا انہیں, اور انہیں مسجد اقصی میں امامت بھی کی تھی, اور مسجد اقصی فلسطین میں ہے. صحیح, ماشاء اللہ. اور کوئی بتانا چاہتا ہے حدیقہ کے علاوہ؟ اور کوئی نہیں بتانا چاہتا؟ اچھا, پھر ہم اسٹارٹ کریں. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مسجد اقصی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ اسٹوری کو جانیں. تو جاننا چاہتے ہیں نا انٹرسٹنگ اسٹوری بہت زیادہ؟ جی جی صحیح, انشاءاللہ. اچھا, تو پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا, اور ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں, جو اس دنیا میں موجود ہیں, آپ مجھے سن رہے ہیں, آپ مجھے سن سکتے ہیں, میں آپ کو سنا سکتی ہوں, میں بول سکتی ہوں, تو یہ سب کچھ کیسے وجود میں آیا؟ اچھا, تو ایسا ہوا تھا کہ پہلے انسان تو موجود تھے ہی نہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنات کو پیدا کیا تھا, یعنی جو جن ہیں وہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ جنات کو ہم پہلے پیدا کر چکے تھے. اب فرشتے تھے اور جن تھے, لیکن انسان نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں انسانوں کو بناؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں انسانوں کو بناؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ مٹی سے بنا چکے, ان میں اپنی روح میں سے پھونکا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب لوگ
تم سب لوگ آدم کے سامنے یعنی آدم کو تم سجدہ کرو. تو دیکھیں جو شیطان تھا نا, شیطان فرشتہ نہیں تھا. شیطان جو تھا وہ جنات میں سے تھا, یعنی شیطان جن ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے. تو شیطان کا نام تھا عزازیل, لیکن وہ بہت بہت زیادہ نیک تھا, بہت زیادہ پرہیزگار تھا. اس لیے ایسا ہوا تھا کہ وہ فرشتوں کی یعنی محفل میں شامل ہو گیا تھا, لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا. اب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہے وہ آدم کو سجدہ کرو. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شیطان تھا یعنی تب اس کا نام عزازیل تھا, وہ بہت زیادہ نیک تھا, تو وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا کہ تم جو ہے وہ سب لوگ آدم کو سجدہ کرو. اب سب فرشتے جو ہیں وہ آدم کے سامنے جھک گئے, لیکن وہ کہتے اللہ تعالیٰ کہتے الا ابلیس. اب ابلیس کے علاوہ تمام فرشتے جھک گئے. اب دیکھیں ایک بات ہے, فرشتے جو ہیں ان کے پاس نفس نہیں ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے, ان کے پاس تو نفس ہے ہی نہیں. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا, سورہ بقرہ میں یہ موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو فساد کرے گی, جو خون بہائے گی. آپ تو کتنی کافی ہے کلاس نا, ہو رہی ہے کیا؟ اچھا جو انمیوٹ ہے وہ آپ میوٹ کر دیں تھوڑا سا. ٹھیک, اچھا ہم کہاں تھے؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو بنانے والے ہیں جو فساد کرے گی زمین میں. اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا تھا نا کہ زمین جو ہوگی اس کی پوری جو خلافت ہے, اس کا پورا جو نظام ہے وہ انسان چلائیں گے, یعنی وہ پوری انسانوں کے حوالے ہوگی. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا, یعنی ان کو بہت زیادہ اعتراض تو نہیں تھا, انہوں نے بس ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ خون بہائے گی, فساد کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں, میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں. جنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا نا, اس نے کہا میں آگ سے بنایا گیا ہوں. اور انسان آدم جو ہے وہ, آدم کا مطلب انسان ہی ہوتا ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا, میں کس طرح سے اس کو سجدہ کروں. تو پھر سب نے سجدہ کیا, لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اب ابلیس کا اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ مکالمہ ہے نا, یہ جو ڈائلاگ ہے, یہ جو گفتگو ہے, یہ قرآن میں 7 صورتوں میں پوری یہ گفتگو آئی ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے پورے جو ڈائلاگ ہیں. اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ پر سورہ بقرہ, سورہ اعراف, سورہ حجر, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ طٰہٰ, سورہ صاد, ان تمام 7 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بیان کیا ہے. ان میں سے 6 مکی ہیں اور 1 مدنی ہے. اب کیا ہوا کہ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے مہلت دیں کہ میں جو ہے, یعنی شیطان کو تو تکبر ہو گیا تھا نا کہ حضرت آدم تو مٹی سے بنے, میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں زمین کا پورا نظام آدم کے حوالے کروں گا, انسان کے حوالے کروں گا. تو پھر وہ شیطان کو ایسا لگا کہ آدم جو ہے وہ شیطان کا دشمن بن گیا. تو شیطان اسی دن سے انسان کا دشمن بن گیا تھا. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے آپ مہلت دیں کہ میں ان پر اپنا زور چلاؤں, یعنی میں ان کو بہکاؤں گا, تو مجھے مہلت دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تمہیں مہلت ہے قیامت کے دن تک. دیکھیں جنوں کی جو عمریں ہوتی ہیں نا, وہ انسانوں سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت تو دے دی, لیکن قیامت کے دن تک اس پر لعنت فرما دی, اور وہ فرشتوں سے الگ ہو گیا. تو اس نے, شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. اب سورہ اعراف میں جو اس نے چیلنج کیا نا, تو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا شیطان نے کہ میں ان پر حملہ آور ہوں گا, ان کے سامنے سے بھی, ان کے پیچھے سے بھی, ان کے داہنی جانب سے بھی, ان کے بائیں جانب سے بھی, اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیرے شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی. جبکہ سورہ صاد میں وہ کہتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم کھاتا ہے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا, یعنی کتنی حکمت کی بات ہے کہ سورہ صاد میں جب شیطان کہتا ہے کہ اے رب تیری عزت, تیرے جلال کی قسم, میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے.
اب دیکھیے ہمیں ہمارا فرسٹ اینیمی، ہمارا پہلا دشمن پتہ چل گیا، اور وہ کون ہے؟ شیطان. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے نا سب، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ سب پیارے پیارے بچے ہیں نا. ہمارا سب سے فرسٹ اینیمی، سب سے بہت زیادہ بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. اب ٹھیک ہے، ہم نے یہ پوری اسٹوری جان لی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے شیطان نے اور یہ سارا کچھ ہوا تھا. اب ہم نے اسٹوری جان لی. اب شیطان کو تو ظاہر سی بات ہے، شیطان کو کام کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے، تو اس کے پاس جنوں کے بھی ہیں، بہت سارے جن بھی ہوں جو اس کی کام کرتے ہیں، اور انسانوں میں بھی اس کے ایجنٹ ہیں، یعنی جو اس کا کام کرتے ہیں. اب شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ. اب ہم دیکھیں آخر مسجد اقصیٰ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، یا ہم کیوں اس کے بارے میں جانیں. تو دیکھیں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہمارا قبلہ اول تھا. یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا نا، قبلہ اول تھا، یعنی پہلے مسلمان جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. 16 یا 17 ماہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے نماز ادا کی تھی. تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے. جیسے اب ہمارا جو سیکنڈ قبلہ ہے، یعنی جس کے بعد قبلہ چینج ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں، تو پھر جو ہوئے وہ کعبہ ہوا. لیکن پہلے جو ہمارا قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ تھا، یعنی یروشلم کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دیکھیں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، وہ عیسائیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا، میں آپ سب سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ یہودیوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یا آپ کی نظر میں یہودی کون ہوتے ہیں؟ آپ باری باری بھلے اس کا جواب دیں. یہودی وہ جو موسیٰ کو نبی مانتے ہیں. یہودی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں مانا، اور انہوں نے ان کو اتنا ٹارچر کیا کہ ان کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا. اور پھر ایک اس طرح کا بھی واقعہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ گئے تھے یہ عیسائیوں کے پاس، تو ان کا جو بادشاہ تھا انہوں نے جب ان سے بات کی، تو جب ایک وہاں یہودی آئے ہوئے تھے اور وہاں مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، تو وہاں مسلمان اسی آئے ہوئے تھے تاکہ جو یہودی تھے وہ ان کو ٹارچر نہ کر سکیں. تو اس کے بعد کیا ہوا، جو بادشاہ تھا تو اس کے بعد یہودی بھی آئے ہوئے تھے، تو یہودیوں نے ان کو اتنا گفٹ دیے، اتنے گفٹ دیے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے پاس نہ رکھے. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے ایک چیز بتا دو کہ اسلام کے بارے میں کہ جس سے میں کنورٹ ہو جاؤں گا اسلام پہ، تو پھر میں تم لوگوں کو اپنے نیچے رکھوں گا اور تمہیں کسی بھی یہودی کو ماننے نہیں دوں گا. پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ایک نیچے اسٹرا ٹائپ انہوں نے زمین سے پکڑا. انہوں نے کہا کہ سورۃ یاسین ہے جہاں سورۃ مریم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس اسٹراک سے کوئی زیادہ بری نہیں ہے. تو اس بندے نے کہا ہاں جی یہی بات، یہ آپ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ جو دین ہے یہ سچا ہے. تو اس نے وہ اسلام بھی قبول کیا، اور پھر اس نے اپنے مسلمانوں کو بھی رکھ دیا، اور جو سارے گفٹ جو یہودیوں نے دیے ہوئے تھے وہ بھی اسے سارے واپس کر دیے ہوں گے. اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، آئندہ تم سے کبھی ملاقات نہیں کروں گا. ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. اچھا، غالباً یہ آپ نے نجاشی کا واقعہ سنایا ہے. جی ماشاء اللہ. بہت ہی ماشاء اللہ سے بہت ہی انٹیلیجنٹ بچے موجود ہیں ہمارے پاس. نجاشی کا واقعہ یہ تو دیکھیں اس میں حکمت کیا تھی. جب مسلمانوں نے
نجاشی کو بتایا اسلام کے بارے میں، تو انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اہل ایمان سے بحث نہ کرو یا اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. اب عمدہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں آپ میں اور ان میں سیم ہیں تو آپ پہلے ان کو بیان کریں. دیکھیں جب آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں نا، تو جب آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اس میں اور آپ میں سیم ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ باتیں بھی ماننے لگتا ہے جو اس میں اور آپ میں ڈفرینٹ ہے. لیکن جب آپ اسٹارٹ میں ہی اس کی وہ پوری بات کا انکار کر دیتے ہیں وہ پھر آپ کی بات نہیں مانے گا. ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بتایا. ٹھیک، اور کوئی بتانا چاہتا ہے؟ اچھا کوئی بتانا چاہتا ہے؟ اگر نہیں بتانا چاہتا تو آپ میوٹ کر لیں پہلے. یہودی نا حضرت عیسیٰ کی قوم ہے. بھی کہا جاتا ہے، یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے نا. یہودی حضرت موسیٰ کی قوم ہے. جی یہودی حضرت موسیٰ کی قوم ہے. ہاں یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بہت بڑے جو دین ہے نا، مذہب ہے دنیا میں، جو ان میں آسمانی مذہب ہے. دنیا میں ویسے تو بہت سارے مذاہب ہیں لیکن آسمانی جو مذاہب ہیں جن کے پاس کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ ہمارے ہاں پریزنٹ دور میں وہ 3 ہیں. ایک تو مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ کرسچن ہیں یعنی عیسائی ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ جوز ہیں یعنی یہودی ہیں. تو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے، اس کے بعد مسلمان ہیں، اور یہودی بہت کم تعداد میں ہیں. یہودی تو بہت زیادہ یعنی بہت کم تعداد میں ہیں ان کے حساب سے. عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں. لیکن دیکھیں مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں، تو یہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو 3 بڑے اور اہم مذہب ہیں نا دنیا کے، ان سب میں فلسطین کی، القدس کی اور یروشلم یا جو بھی آپ اس کو کہیں مسجد اقصیٰ، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جو مسجد اقصیٰ ہے یہ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود ہے، اور یروشلم کا جو شہر ہے نا اس کے جو حالات ہیں ان کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں کچھ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں. اب یہودیوں کے مطابق یہ مقدس شہر ان کے مسیحا کی آمد کی جگہ ہے. اب یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا مسیحا آئے گا. مسیحا ہم اسے کہتے ہیں جو ہمارا رہنما ہوتا ہے، جو ہمارا ہمدرد ہوتا ہے، جس کو ہم مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو یروشلم کا شہر ہے اس میں ہمارا مسیحا آئے گا. اور آپ سب جانتے ہیں وہ مسیحا کون ہے؟ وہ ہے دجال. وہ کہتے ہیں جب وہ مسیحا آئے گا تو پھر ہم ایک بار پھر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. اب عیسائی کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے جہاں پر نعوذ باللہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا، اور قیامت کے آنے سے پہلے وہ ایک بار پھر اس جگہ پر لوٹ کر آئیں گے اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ ہاں عیسائیت صحیح مذہب ہے. اچھا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ قبلہ اول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے یا 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، تاکہ یہودیوں کو یہ یقین ہو سکے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اب اس کے بعد ہمارا قبلہ چینج ہو گیا تھا. سفر معراج پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یعنی یروشلم شہر تک آیت نے فرمایا مسجد حرام سے دور اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے
تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے کچھ سننے اور دیکھنے والے. دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے مسجد اقصیٰ کی یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس. یعنی ہم سب کا جو مستقبل ہے وہ مسجد اقصیٰ سے ریلیٹ کرتا ہے نا, ہمارا فیوچر جو ہے. تو ہم میں اور عیسائیوں میں کچھ باتیں سیم ہیں. علیہ السلام یہاں پر آئیں گے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر میں آئیں گے, لیکن یہودی کہتے ہیں کہ دجال یہاں پر آئے گا, وہ ہمارا رہنما ہے. اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئیں گے اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے کہ عیسائیت صحیح مذہب ہے. لیکن اصل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ اصل میں یعنی وہ اسلام کی تصدیق کریں گے اور اسلام کا پرچم پوری دنیا پر لہرائے گا, پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا. وہ کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں تھا. جیسے عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے, تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, لیکن یہودیوں کا ہم سے عقیدہ ڈفرینٹ ہے. تو دوسری بات کیا ہے, عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کی تصدیق کریں گے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی تصدیق کریں گے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. یعنی مسجد اقصیٰ جو ہے مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے اور ہم اس کو مسجد کہتے ہیں, اور یہودیوں کے لیے وہ اس کو ہیکل کہتے ہیں. ان کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے, جوز کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے, وہ اس کو ہیکل کہتے ہیں. مسجد اقصیٰ کے قریب ان کی ایک دیوار بھی بنی ہوئی ہے, اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں. ویسٹرن دیوار جو ہے اس کو وہ دیوار گریہ کہتے ہیں. اس پر بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں, اس سے لگ کر وہ تورات بھی پڑھتے ہیں اور وہ پوری عبادت کرتے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا چرچ ہے, یعنی سب چاہتے ہیں کہ اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ یروشلم جو شہر ہے نا, القدس, یہ جو شہر ہے اس کی پوری تاریخ جنگوں سے بھری پڑی ہے. یعنی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو شہر ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جب ایسا ہوا تھا, ہم تھوڑی سی ہسٹری میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا آخر. اس میں بہت ساری صلیبی جنگیں بھی لگی ہیں. صلیبی جنگیں ہم اس کو کہتے ہیں جس میں مسلمان اور عیسائیوں کی لڑائی ہوئی تھی. تو بیت المقدس کو ایک بار جب حضرت عمر نے فتح کیا تھا, آپ میں سے کسی کو معلوم ہے وہ واقعہ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا حضرت عمر کے ذریعے؟ اینی ون؟ اچھا, بیت المقدس فتح ہوا تھا جب, یعنی حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح نے جو کیا تھا, بیت المقدس کا پورا محاصرہ کر لیا تھا, اس کو پورا گھیر لیا تھا. اب یہودی اس کے اندر موجود تھے, پورا شہر جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ تھا, یعنی اس میں کوئی مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا, پورا اس کو گھیرا ہوا تھا. لیکن آپ جانتے ہیں یہودیوں کی کون سی کتاب ہے؟ اچھا آپ یہ بتا دیں, یہودی کون سی کتاب کو مانتے ہیں؟ ان کے پیغمبر تو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان پر کون سی کتاب اتری تھی؟ زبور. زبور زبور زبور. زبور زبور یہودی جو ہے وہ تورات کو مانتے ہیں. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے, تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو تورات کو وہ مانتے ہیں. اب ان کے پاس ایک تورات ہے جس کو جیسے ہمارے پاس قرآن پاک ہے نا, بالکل اسی طرح وہ تورات کو کہتے ہیں. اور ان کے پاس ایک دوسری کتاب ہے جس کو جیسے ہمارے ہاں فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں نا, جس میں مسئلے مسائل لکھے ہوتے ہیں, غسل کے مسائل اور یہ ساری چیزیں یہ سب لکھے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس دوسری جو کتاب ہے وہ تالمود ہے. اب وہ اس کتاب کو فقہ کی کتاب کہتے ہیں. وہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, آپ بس یہ سمجھ لیں کہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ تم مطلب دیکھو گے کہ سب سے بڑے جو دشمن ہیں مسلمانوں کے وہ یہود ہیں.
یعنی جو شرک کرتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں جتنے زیادہ یہودی ہیں. تو ان کے پاس تورات ہے اور ایک تالمود ہے. اب تالمود میں ان کے پاس لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان صرف یہودی ہے اور باقی جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی دنیا میں انسان بستے ہیں، ان کی شکل تو انسانوں جیسی ہے لیکن وہ اصل میں حیوان ہیں. ہم جس طرح چاہیں ان سے کام لیں، ان کو لوٹیں، ماریں، ان کو جیسے بھی ہم ان سے سلوک کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا. وہ کہتے ہیں وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا. اب اس لیے وہ مطلب ایک ہم کہیں نا ایک ایسا اونٹ ہو جس کو لگام نہ دی گئی ہو، یا ایک ایسا گھوڑا ہو جس کو کوئی لگام نہ دی گئی ہو، اب وہ جس طرح سے چاہیں لوٹے مارے جو بھی کریں. یہودی تو بس انسان تو بس یہودی ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ مسلمانوں کو دشمنی کا نشانہ بنایا اور بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ ستایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ستایا، ان سے عجیب و غریب قسم کے وہ سوالات کرتے تھے. تو قرآن میں آتا ہے یعنی یہودیوں نے جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا. اب دیکھیں ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جب جاتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اس کے بعد ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. یعنی پہلے حضرت موسیٰ تھے، اس کے بعد بہت سارے نبی آئے تھے، اور اس کے بعد ان نبیوں کے بعد ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کو بہت کم لوگوں نے مانا تھا، اور پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، یعنی حضرت عیسیٰ پر عجیب و غریب قسم کے انہوں نے الزامات لگائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سولی پر لٹکانا چاہتے ہیں. حکومت اس وقت رومنس کی تھی، لیکن یہودیوں کے لیے آزادی تھی کہ وہ چاہیں تو اپنے مذہبی معاملات میں یعنی اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہبی معاملہ تھا. پھر رومنس نے ان کو آزادی دے دی کہ ہاں بظاہر تو ہمیں کوئی قصور نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر تم کہتے ہو تو پھر ہم ان کو سولی پر لٹکا دیتے. پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت 33 ایئرس کے تھے. لیکن جب انہوں نے لٹکایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس بندے نے سازش کی تھی اس کا نام تھا جوڈاس، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بدل کر اس کو حضرت عیسیٰ کے جیسا بنا دیا، اور پھر اس حضرت عیسیٰ کی جگہ پر اس کو یعنی سولی چاڑ دیا گیا. اب یہ ساری جو تفصیل ہے وہ ہمیں ملتی ہے برناباس انجیل سے. یہ انجیل جو ہے وہ عیسائیوں کی کتاب ہے، ہمیں اس سے ملتی ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جٹلا دیا، انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا، یہودیوں نے بہت بہت زیادہ شرارت کی. اب دیکھیں بہت کوئی زیادہ شرارت کرتا ہے نا تو ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہودی بہت زیادہ پیارے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا نا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی